الحمدللہ فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آج آپ احباب کی خدمت میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 اور 63 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ کفار و مشرکین کے حوالے سے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کفار کو کبھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ انہیں نیک اعمال کی یا توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ کافر کا عمل اسے کچھ نفع نہیں دے گا۔ اب کفار و مشرکین ہمیشہ 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 جہنم میں رہیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے دل میں ایمان ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہمیں اس حوالے سے ملتا ہے کہ فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یا اس سے کم ایمان موجود ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ضرور بالضرور داخلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی صاحب ایمان نہیں ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والے عذاب میں جہنم میں مبتلا رہے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بدبختی اور ناکامی ہے کہ جہنم کا عذاب جو انسان ایک لمحے کے لیے بھی بلکہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ بے ایمان ہو کر اگر مر گیا تو پھر ساری زندگی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والے عذاب میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ سوچیے کتنا بڑا صدمہ اور کتنا بڑا غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے صدقے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو کفار و مشرکین تو کبھی بھی عذاب جہنم سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے اور دنیا میں بھی ان کو کبھی نیک اعمال یا توبہ کی مہلت نہیں ملے گی۔ اب کفار کا جو عمل ہے اس کو کوئی آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں سوائے اس کے کہ جو احادیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس عمل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو اس سے کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ ابو طالب کے عذاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کمی ہوئی، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، تو جس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا اس سے اسے کچھ سیراب کیا جاتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ کافر کا وہ عمل جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے لیے کوئی ایسا عمل کیا ہو تو اس کی برکت سے کافر کو عذاب میں تخفیف مل جاتی ہے۔ یہ نبی کے عمل کی برکت ہے اور نبی کی نسبت کی برکت ہے اور اس سے نبی علیہ السلام کی شان کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ آگے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا کہ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و صفات معلوم کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کھانا دینے والا کوئی اور خدا ہو، ہوا چلانے والا کوئی اور خدا ہو، بارش برسانے والا کوئی اور خدا ہو، زندگی دینے والا کوئی اور خدا ہو، موت دینے والا کوئی اور خدا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے رزق، اللہ ہی کی طرف سے رحمت، اللہ ہی کی طرف سے نعمت، اللہ ہی کی طرف سے مشکل اور اللہ ہی کی طرف سے آسانی عطا ہوتی ہے۔ تو یہ کفار و مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ بہت سارے خدا ہیں۔ تو پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے کہ خدا کی تعریف اور خدا کی صفات کیا ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے، تمہارا خدا
ایک ہی معبود ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں یعنی کہ وہ تقسیم نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کی مثل ہے یعنی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، معبود و رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رات کا معبود ہو، کوئی دن کا معبود ہو، اللہ تبارک و تعالی ہی ہماری عبادتوں کا، ہم ہی اس کے لائق ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، تو اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ کوئی کرے گا تو وہ رب کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہوگا۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور افعال میں یکتا ہے، مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا، وہ خالق حقیقی ہے، اسی نے مخلوق کو بنایا، اور وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ سورہ اخلاص میں اس حوالے سے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی صفات، اللہ کی ذات کے حوالے سے یہ مختصر انداز میں تفسیر بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے بارے میں وہی نظریہ اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے عطا فرمایا۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔